بنی بنائی روٹی دینی کتنی مشکل بات ہے. پھر دوسرا ہے نفقہ. نفقہ کہتے ہیں سلے ہوئے کپڑے کو. صرف کپڑا لا کر دینے سے نفقہ نہیں ہوگا. نفقہ کہتے ہیں سلا ہوا کپڑا. یہ بھی انہیں قبول کرنا ہے. تیسرا کہا جائے گا سکنا. سکنا اس مکان کو بولتے ہیں جو مکان دھوپ اور پانی سے بچا سکے. اب یہ سوال یہ ہے کہ روٹی بناتی لڑکی ہے تو آخر لڑکا سے کیوں قبول کرایا جاتا ہے؟ روٹی تو بناتی لڑکی ہے, خواتین بناتی ہیں, تو آخر دولہے سے کیوں قبول کرایا جاتا ہے؟ یہ ہے اسلام کی حقانیت, یہ ہے اسلام کی سچائی, یہ اسلام کی ہے لطافت, اور یہ اسلام کی ہے نظافت, اور یہ ہے عورتوں کا حقوق اسلام میں کہ روٹی تو عموماً لڑکی ہی بناتی اور وہ ہی بنائے گی, لیکن وہ بھی انسان ہے, کبھی بیمار بھی ہو سکتی ہے, کبھی بیمار بھی ہو سکتی ہے, کبھی اسے تکلیف بھی ہو سکتی ہے. تو اس وقت یہ مت کہنا کہ نہیں بنائی تو کیا ہوگا, نہیں کھائیں گے. نہیں, وہ جب تک بنا سکتی تھی بنا رہی ہے. کسی وجہ سے اگر نہیں بنائی تو اب جو تم نے اسٹیج پر قبول کیا ہے علاوہ نان, تب آج آپ کو یا تو بنا کے کھلانا ہوگا یا لا کے کھلانا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کھلانا ہوگا اس لیے کہ آج وہ بیمار ہے. صرف اسلام ہے جو عورتوں کو یہ حق دے رہا ہے. بے شک بے شک. اور اس میں یاد رکھیں, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. بسا اوقات اگر کوئی لڑکا گھر کے کام میں ہاتھ لگا دے تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو لڑکی والا کام کر رہا ہے. غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں. غوث الاعظم رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ آٹا بھی اپنے ہاتھ سے گوندھ لیتے تھے. گھر کے اکثر کام میں آپ ہاتھ بٹاتے تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. تو روٹی اس لیے ہے کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو آپ کی ذمہ داری. نفقہ سلے ہوا کپڑا, کہ اگر کوئی لڑکی سلنا نہیں جانتی ہے یا جانتی ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں سل سکتی تو شوہر پر واجب ہے کہ وہ سال میں کم از کم 2 جوڑا سلا ہوا کپڑا اسے دے. اور اس کے بعد سکنا. سکنا جو ہے یہ لڑکے کی حمایت میں ہے. سکنا جو ہے یہ لڑکی کی حمایت میں ہے کہ اگر لڑکی یہ کہہ دے کہ ہم شادی کر کے آئے ہیں, نہیں تو ہم تو فلاں کوٹھی میں رہیں گے, بنگلہ میں رہیں گے, فلائٹ میں رہیں گے, ممبئی رہیں گے, فلاں جگہ رہیں گے, یہ مانگ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ لڑکے نے یہ قبول نہیں کیا. لڑکے نے قبول کیا سکنا, اور سکنا کہتے ہیں جس سے آپ دھوپ سے اور بارش سے بچ سکیں. بس ایسا مکان اگر لڑکی کو مل جائے تو لڑکی اس پر اعتراض نہیں کر سکتی ہے. لڑکا نے صرف اتنا ہی قبول کیا ہے. اب چاہے وہ اپنے حساب سے جتنا اچھے مکان میں رکھ لے, جتنا کھلا دے, لیکن اس نے جو قبول کیا ہے وہ شرعی دائرے میں قبول کیا ہے. یہ اس کا حق ہے, اور ہر لڑکے کو, ہر مرد کو چاہیے کہ ہم اس معنی کو, مفاہیم کو سمجھیں. جب رخصتی ہو جاتی ہے تو رخصتی ہونے کے بعد لڑکی والے اور لڑکے والوں کا جو تعلق ہے وہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح فرما دیا, تو چونکہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کس قدر لاڈلی تھی, پیاری تھی, پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ ایک لمحہ اپنی بیٹی خاتون الجنت فاطمہ زہرا کے بغیر نہیں رہتے. جب نکاح فرما دیا اور جب 2-4 دن گزر گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جدائی کو برداشت نہیں کر پائے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں ارادہ کیا کہ چلتے ہیں علی کے گھر اور بیٹی فاطمہ کو کچھ دن کے لیے لے آتے ہیں, جیسا کہ ہم لوگ بھی بیٹی کو لانے جاتے ہیں. تو دیکھیں طریقہ کیا ہونا چاہیے, نبی کیا درس دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے
اور گئے تو بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے استقبال کیا. کہا یا رسول اللہ آپ کا آنا کیسے ہوا؟ کہا بیٹی تم جب سے آئی ہو دل نہیں لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں 2-4 دن کے تمہیں گھر لے جاؤں، تو چلو میرے ساتھ. تو فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نبی بھی ہیں، آپ میرے باپ بھی ہیں. کیا عرض کیا؟ آپ میرے نبی بھی ہیں، آپ میرے باپ بھی ہیں. جو آپ نے کہا اس پر میں حکم بجا لاؤں گی، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں علی کا انتظار کر لیتی ہوں، میں علی کا انتظار کر لیتی ہوں. جب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں علی کا انتظار کر لیتی ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے کہا ہاں بیٹی علی کا انتظار کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کا ٹک لگا کر بیٹھ گئے. اب انتظار کر رہے ہیں، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ حضرت علی کا، یعنی داماد کا انتظار کر رہے ہیں. آقا کریم اگر بی بی فاطمہ زہرا کو بغیر پوچھے بھی لے آتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ علی بھی انہی کے گھر پلے ہوئے ہیں. علی کی جرت نہیں تھی کہ وہ اعتراض کر دیتے، ہمت نہیں تھی کہ اعتراض کر دیتے. اگر خاتون جنت پلی ہیں آغوش مصطفیٰ میں تو حضرت علی بھی آنکھ کھولا ہے آغوش مصطفیٰ میں. حضرت علی کی ہمت نہیں تھی، جرت نہیں تھی کہ انکار کر دیتے. لیکن اللہ کا نبی جس کے دروازے پر فرشتے انتظار کرتے ہیں، جس کے دروازے پر جبریل امین انتظار کرتے ہیں، وہ نبی علی کے انتظار میں بیٹھے ہیں. وہ نبی علی کے انتظار میں بیٹھے ہیں. اتنے دیر میں حضرت علی آ گئے. دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. عرض کیا یا رسول اللہ مرحبا اہلا وسہلا، یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، آپ حکم دیتے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. ارشاد فرماتے ہیں علی میں تو فاطمہ کو لینے آیا. یا رسول اللہ آپ فاطمہ گئی نہیں؟ کہا فاطمہ کہتی ہیں کہ علی سے پوچھوں، جب علی اجازت دیں تو میں جاؤں گی. علی رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ فاطمہ بھی آپ کی ہیں، میں بھی آپ کا ہوں. فاطمہ بھی آپ کی ہیں، میں بھی آپ کا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جب بیٹی کا نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو اس پر شوہر کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جہاں جانے کا اجازت دے تو وہ اور لڑکی جائے، اور اجازت نہ دے تو رک جائے. اب جب اللہ کا نبی جب داماد کا انتظار کر سکتا ہے تو کیا ہم انتظار نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نہیں پوچھ سکتے؟ آج اکثر گھروں میں لڑائیاں اسی لیے تو ہیں کہ میں بلانے گیا تو آئی کیوں نہیں، یا پھر میں چلی گئی تو اس نے منع کیوں کیا. یہ مسائل ہیں. اگر اس سنت پر اگر ہم سب عمل کرنے لگے تو انشاءاللہ تعالی عزیز گھر کے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو